بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ تعالیٰ دے پاک مقدس بابرکت دے سونے ناتو جڑا رزق لیندے ان شخص کو جندہ شیش محل ہے، رزق عطا کرے دے ان انسان کو جندی ککھا نال بنی جھوپڑی ہے، رزق مل دے لاوارساں کو بے وارساں کو جڑے زمین تے ستے پین فوٹ پاہت تے ستے پین زمانے دیاں دنیا دیاں ٹھوکرائیں ستے پین تے رزق پہنچتے ان کیڑے تک جڑا پتھرہ دے تلے زمین دی تہ در تہ پلدہ ہے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظوں کو پہلے وضو ڈیونا پوندا ہے، پانی نال نہیں نتا ویندا، نہ ہی خاک دا استعمال کر کے اصل لفظوں کو تیمم دے سکتے سے۔ لفظوں کو اگر سا غسل ڈیونے تو او عشق ہیں، ہنجو ہیں، جن نال وضو دے سوں تو او الفاظ بڑھتی جڑا کہیں بارگاہ اج قبول تھی۔ ویسے میں ہمیشہ مجذوب شاعر شاکر شجاع آبادی دے این ڈوڑے نال اپنے خطاب دا آغاز کرے نہ ہونا کہ تیرے دعوے ہن لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں، تیرے دعوے ہن لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں، تیرے شکوہ ہے او نہیں ملدا کوئی شاکر لدھو ودھا نہیں۔ ہے مالک اپنی مرضی دا تیری مرضی دا او بدھا نہیں، تے تیری شہرک تو بھی نیڑے ہے تین گولیا نہیں او لدھا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ حضرین کرام، آج ایسا جڑی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی فلاح اتے بقا کیتے او کو سمجھاوڑ کیتے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالی جویں ہی آپ نے پردہ فرمایا رسالت دا سلسلہ ختم تھی گیا۔ ہون اگھاں دین اسلام دی تبلیغ کیویں تھی وے، اللہ پاک نے تو رسالت دا سلسلہ ختم کر دیتے، خاتم النبیین تے خاتم المرسلین تے کہ اتھائیں سلسلہ رسالت ختم ہے، ہون اگو بھی تبلیغ کرنی تو اگو تبلیغ جنہاں نے کی تھی وہ ہیں اولیاء کرام۔ لفظ ولی، لیکن ولی دنال جب تک اساں اللہ نہ لے سوں وہ ولی اللہ نہ پڑھ سی وہ لفظ مکمل نہیں تھی۔ یعنی ولی اوہ ہے جہاں نال اللہ لگ گئے، جہاں اللہ دی عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، فاقہ کشی کی تھی، گناہوں تو بچیا رہ گیا، اپنے جبی کو اپنے متھے کو اپنے سر کو بارگاہ اللہ پاک تے بارگاہ نبوت ہمیشہ نوا کے جھکا کے رکھیا، او بندہ بن گیا ولی اللہ۔ ولی اللہ ایک بیا مقام ہے، کلندر ایک بیا مقام ہے، قطب ایک بیا مقام ہے، غوث ایک بیا مقام ہے، امام ایک بیا مقام ہے۔ آج اساں صرف تو صرف جڑی گفتگو کرنی ہے او ولی اللہ کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا سلسلہ ختم کی گیا ہے او کو اگہ کیویں ٹوریا۔ انہاں دی ایک کرامت ہے اولیاء کرام دی کہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انہاں نظریات کو گھن کے اگہ ٹورے۔ آج عالم اے ہے کہ پوری کائنات ایک مسلمان پھیلے ہو، ایک کرامت صرف ولیہ تھی۔ ابو بن اعظم جڑا کہ ایک پوری خلافت دا بادشاہ ہے،
सल्तनत दा वारिस एक दिहाड़े अपने महल सुता पे तो को महसूस थी गया कि जिवें मेरी छत ते कोई शे टुटदी वधी। वो आख्या आज तक कहे दी जुरत नहीं थी कहे पक्षी दी जो मेरे महल दे उत्ते परवाज कर वने। आज ये कौन हैं जेड़े मेरे महल ते खड़े थी के गुफ्तगू करने पे ताकि खोली ते आवाज देते तुम कौन लोग हो? जवाब दिया सादा उठ मनीज गए असा उहो लभे दे वते। पागल हो गए हो? छतों पर क्या ऊंट मिलते हैं? जवाब आया अगर छतों पर ऊंट नहीं मिलते तो मखमली चादरों पर और बिस्तरों पर कभी रब भी नहीं मिला। बस इहा लफ्ज ने अबू बिन अदम को बादशाह तो गदा कर दिया। सोचिया कि गाल तो इन्हां दी सही है कि अगर जिमें छत ते कोई उठ नहीं फेर सकते इवें अगर मैं रब को तलाश करा तो वो बिस्तर ते ना मिलसी, रब अगर मिलसी तो जाए नमाज ते मिलसी। बस उठाऊं अपनी पूरी शाही छोड़ के उन्हें गदाई इख्तियार करके दी अते अल्लाह पाक की इबादत करन लग गया। वो वक्त दा वली बन गया, इतना वली बन गया कि एक जड़े दरिया के किनारे बह के अपनी गुदड़ी सीधा बैठे जो ऊदे वक्त एक वजीर उठ लंघे अते तंज करके आदे अबू बिन अदम एक बात तो बताओ, वो बादशाही अच्छी थी या फिर ये जो गुलामी ये जो तुमने फकीरी रूप इख्तियार किया ये अच्छा है? अबू बिन अदम ने आख्या बैठो। बह गया, आपने सुई दरिया साथ दी थी, हुक्म देता ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई मुझे ला दो। बेशुमार मछलियां अपने मुंह सुइयां गिन के बाहर आ गई। हुन सवाल किया अबू बिन अदम ने मुझे ये बता कि बादशाही वो अच्छी थी कि ये अच्छी है? बादशाही वो अच्छी थी कि ये अच्छी है? वहां मैं इंसानों को हुक्म देता था वो मेरा हुक्म नहीं मानते, यहां मैं आबी मखलूक को हुक्म देता हूं तो वो भी मेरा हुक्म मानती है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बादशाही अता ही अब की है। हुण इहो शख्स इहो अल्लाह दा वली जेड़े ले मक्का हज करन वेंदे ना एक कदम चेंदे अल्लाह पाक को सजदा करेंदे, बिया कदम चेंदे वल सजदा करेंदे। 14 साल ए मक्का मुकर्रमा पहुंचते। जेड़े मक्का मुकर्रमा पहुंचते तो क्या दे दे कि जेड़े मकाम ते मक्का है उथा खाना काबा कोई नहीं। अखी मसले दे कि खाना काबा तो ही मकाम थे लेकिन आज ये मकाम थे क्यों कोई नहीं? वल अखी मसले दे। जवाब आ दिए ऐ अबू बिन अदम अपनी आंखों में एतबार कर, तुम्हारी आंखें जो देख रही है वो सही है। मक्का में आज खाना काबा एक ज़ईफा की इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। हैरान थी गया कि मैं हर कदम ते सजदा करके आया लेकिन मक्का कोई नहीं। ओ केड़ी हस्ती है जिन्हें बस जिन्हें इस्तकबाल किते खाना काबा टुर के खुदा का इस्तकबाल किते की है? पूछा वो कौन है? कहा वो एक ज़ईफा है और उसका नाम है हजरत राबिया बसरी। और सवाल ये दिया कि मैं पूछा तो सही हजरत राबिया बसरी को लूं कि तेरे इस्तकबाल किते खाना काबा जो टोर के आगे आखिर एक यह मकाम है, मैं तो हर कदम ते सजदा करके ता पहुंचया ते मैं को काबा नहीं मिलिया, तय क्या कीते? वो आख्या कि तू हर कदम ते सजदा करेंदा आए अते मैं इवें रिड़ती आई ताकि मेरे तलियां भी नबूवत के शहर ते न लगन, अल्लाह पाक के शहर ते न लगन। ही गालो अल्लाह ने काबे को हुक्म दिते कि मेरी इस बंदी का इस्तकबाल कर। तो मोहतरम सामीन ये है वलियां दी करामात। असा अज वलियां दी तालीमात को भुला देते। मैं हुण तो अपनी मिसाल दूं, खलीफा एजाज सब तो बेहतर अंदाजे जान दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी च महफिले नकाबत दा आगाज ही मकाम तो थी। ये तो पहले आप सब जानते हो कैसे रेडियो के लोग हैं, जाहिर है म्यूजिक नाल एक ताल्लुक होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफिले नकाबत महफिल नात नकाबत दा आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह वही सखी दे दरबार तो आगाज किया है। हुण
بچپن توتلا میں ولایت کی گل کہتا پہ کہ ولایت کیا چیز ہے. مثلا میں یہ آدام ایک لفظ ہے کہ گگو وجیا اتے میں گگو دی آواز کو ڈر کے کھوکھے تلے چلا گیا تو میں ہی آدام دودو ودے میں دودو دی آواز تو ڈلتے تھوتھے تلے وال گیا. اتنا توتلا ہوں. میری اماں کو بڑی ٹینشن ہے کہ یہ توتلا ہے یہ جڑے وڈا تھی وے سی تو کوئی نہیں گال نہ سن سی. میں کو بڑا ارمان لگ سی. وہ کہیں نے آکھیا کہ تو سائیں کو ایک ولی دی درگاہ ہے حضرت سرور شاہ کوٹ اتھیں گھن ونجو خاک شفا چٹواؤ ممکن ہے اللہ پاک انڈیا توتلا پن ختم کر دے. اما سائن میں کو ان مقام تے گھن گئیاں وہ خاک چٹوائی تے رو رو کے ولی دی درگاہ تے دعا کی تھی اللہ سیاں اپنے ای ولی دے صدقے میرے پتر کو اتنا تا کر دے جو کوئی کو سنے تا صحیح. وہ وقت ہی سنی تھا. آج الحمدللہ 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 میں ڈر کے آدھا پیا آج ہوں اما دی پتر دی آواز کو ایک جگ سنتا تو اے کتھوں ملی. اے بھی ایک ولی دے دروازے تو میں کو خیرات ملی. لہذا اس سے پہلے کہ ہم در کعبہ پہنچے اس سے پہلے کہ ہم در رسول پہنچے خلیفہ اعجاز صاحب اے رسول جو در رسول پہنچے ہوئے در موت ملا موت کو چوم کے پہنچے ہوئے نا. حاجی یعقوب صاحب جو پہنچے رتا تو در سرکار ملا موت کو چوم کے پہنچے تو جب تک دروازے کو نہ چمسوں درسال کو نہ چمسوں اصل درگاہ دی قبر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو بس آج اس ظاہر تھی گیا اس ثابت تھی گیا کہ ولی دنال محبت ولی دنال عشق جڑا ہے وہ اسلام دی سربلندی ہے. اسلام دی سربلندی یہ ہے کہ ولی دنال عشق کرو ولی دنال محبت کرو ولی دی تعلیمات تے عمل کرو کہ ولی نے آکھیا کیا ہے. اگر ہی لفظ موج تے اگر میں غور کروں تو موج کیا ہے. موج ایک تو لہر ہے جڑی دریائے چی ہے سمندر چ بھی ہے ندی چ بھی ہے نالے چ بھی ہے. ایک موج ہے ایک موج ہے یعنی لطف اندوز تھی منا. ہن دوہاں موجوں کو اگر جے کر میں آپس وچ ملا دینا تو یہ لفظ دھمال تو تھوڑا جہا اگا نکل ویندے کیونکہ دھمال وچ بھی لفظ موج آندا ہے. تو اے سرکار ہے موج دا. اتھا تا ہر ویلے عشق دی موج ہے رحمت دی موج ہے تجلی دی موج ہے اتے خیرات دی موج ہے. جیڑا اتھا اپنی نیت دے نال جھولی گھن کے آیا ای موج نے اون دی جھولی وچ خیرات پا دتی. لیکن ایک سلیقہ ہوندے ایک کرینہ ہوندے. مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہے مانگنے کا بھی ایک کرینہ ہے. یہ نہیں کہ مجھے اس انداز سے مانگنا ہے بس دلوں کے دروازوں کو کھول کر دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کر اگر ہم ولی سے مانگے تو خدا کی قسم ولی کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہے. تو پھر یہی ولی اپنے رسول عربی سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی جو مانگ رہا ہے اس کی مانگنے کی عادت کو پورا کر دیا جائے. اے ولی یاد ہے. تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ نے دلوں کو کھول کے اتھاؤں. میں ہوں تو آپ کو دسینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کی توجہ تحالی والدہ محترمہ دے پیٹ چن جو اللہ تعالیٰ نے آپ دے کل آپ دے والد صاحب کو علیحدہ کر دیتا. 5 سال دی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ بھی ان دنیا تو رخصت تھی گئی ہے. لیکن آخری جڑے لے حج کرنے میں دے پہ پہلا تے آخری حج اون ویلے مکہ المکرمہ تو 40 میل پہلے ایک مقام ابوان ہے. اون مقام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ دی قبر مبارک رات کو آپ دنال آپ دے صحابہ بھی ہن پہ جڑے کئی ہزار ہیں چن پہ رات کو پڑاؤ کر کے آپ سب کو آدن کے آپ سو جائیں جڑے سب سم پہ رات کی تاریکی تھی گئی چاند بالکل پورے جوبن تے آ گیا. اون ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت دے نال آہستگی دے نال ٹرتے ٹرتے اپنی والدہ محترمہ دی قبر سے پہنچے جڑی کہ ایک پہاڑی تے ہے. ہن دیکھو اتھا اپنی والدہ محترمہ دے سرانے کو نہیں کھڑے بلکہ 2 زانو انتہائی ادب دے نال این طرح بیٹھے تو اپنی والدہ محترمہ دے پیرا کل بیٹھے. لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں کو چومتے ہو.
اللہ کے بندو، جس نے پوری کائنات کو ایک نظام اسلام دیا، اگر وہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کو چوم سکتا ہے تو پھر ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے غلاموں کو بھی قبروں کو چومیں گے۔ دو زانو بہ کے آدھن اما میں تے رہو پوترا جنہاں تے مکہ آنے نے جیون بڑا اوکھا کر دیتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اما بھاوے اون جہانے چھوے یا این جہانے چھوے، اما دی دعا اپنی اولاد کی تے قائم دائم رہ دی۔ لہذا اے اما، کاش اج تو جیندی ہوندی تے اپنے پوتر دا اے روپ دیکھیا جو ای ویلے پوری کائنات تیرے پوتر دیو سلام کرے دی۔ تو بل فرمیندن کہ اے اما، میں ای عالم تو اپنے حجرے چھویں ہاں تے میں نماز فرض ادا کرنا پیاواں ہاں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھویں ہاں، تو سا میں کو آواز دے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک دی قسم ہے کہ میں فرض نماز تروڑ کے تیرے قدم میں جا کے ٹھہر ہوں۔ آج کہتے ہیں کہ تم قبروں کو سلام کرتے ہو۔ دین اسلام ہے کہ تم جب قبروں کے ساتھ سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کیا کو کتابیں دیں؟ کیا ہم مردوں کو سلام کر سکتے ہیں؟ کہیں مردہ انسان کو سلام کر سکتے تھے؟ نہیں، ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے تو پھر جو قبروں میں پڑے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارا سلام سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام سنتے ہیں۔ ایک بزرگ آ کے بھی اپنے کتابیں لکھے پیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکیا آیا قبرستان میں، ایک ڈاکیا آیا قبرستان میں، اور اس نے آواز دی کہ سارے آ کر اپنے اپنے خط لے جاؤ۔ سارے بھیجتے آئے، لیکن کچھ لوگ مایوس تھی کہ واپس چلے گئے کہ سارا آج بھی خط نہیں آیا، سارا آج بھی سندیشہ نہیں آیا، ساری آج بھی کوئی چٹھی نہیں آئی۔ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے۔ بزرگ نے لوگ پوچھا کہ جب ڈاکیا آتا ہے یہ سارے بھاگ کر آتے ہیں، تو نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ آکھن لگا میں اپنے پچھوں اپنے پتر کو حافظ قرآن چھوڑ آیا، وہ تلاوت قرآن کریں دے انہا ڈائریکٹ 1.25 منٹ تک پہنچ گئے تھے۔ اور جو لوگ مایوس چلے جاتے ہیں نا، مایوس کہ آج بھی چٹھی نہیں آئی، آج بھی سندیشہ نہیں آیا، انہاں دے پچھوں انہاں دے لواحقین، انہاں دے رشتہ داراں نے کوئی کلام پڑھ کے نہیں بھیجی۔ لہذا این وقت تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے تو وہ کو کم از کم دنیاوی تعلیم دے نال نال اسا قرآنی تعلیم لازمی دوں، تاکہ کم از کم اسا دے مرن دے بعد وہ سارے واسطے کچھ نہ کچھ پڑھ کے پہنچے نہ راوے، تو سب کو شرمندگی نہ تھی وے جو قبرستان ڈاکیا آئے سارے واسطے کوئی خاطی کوئی نہیں۔ اسا پندڑ یار فقیر ہی سے ساری ذات کی تھا تہاڈی ذات کی اسا پندڑ یار فقیر ہی سے ساری ذات کی تھا تہاڈی ذات کی تھا، ساڈے ہاتھ کاسے تہاڈے ہاتھ شاہی، تہاڈے نال گلوں اوقات کی تھا، اسا گھر ونجنے۔ گھر ایک بڑا فلسفہ ہے کہ اسا گھر ونجنے۔ گھر کیا ہے؟ گھر وہ قبر ہے جس میں ہر شخص کو جانا ہے، لیکن اتنا ایک نقطہ اعتراض اے لگی ہے کہ مرنا حق کے تے قبر شک۔ مرنا لازم ہے، لیکن قبر ملے یا نہ ملے تو وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہم دفن کرتے ہیں، وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ صالح احمد پور شرکی ہے جڑی صورتحال بنی ہے، میں انڈی ٹوٹلی حکومت پاکستان حکومت کو وقت کو آدھا کہ یہ تمہاری لاپرواہی ہے، کیونکہ آج تو کئی سال پہلے سعودی عرب میں آئل ٹینکر پھٹا ہے، اندھا بھی پیٹرول کافی دور دور تک پھیل گیا آئی، لیکن ان والے انتظامیہ نے فوری طور سے 500 میٹر ایریا کو پوری حراست گین گیا انتظامیہ نے۔ ایک شاہی افسر شاہی شہزادہ گزریا، انہیں کہا کہ مجھے جانے دو۔ ایک عام یہ سپاہی نے آکائی کہ اے شہزادے میں آپ کو نہیں جانے دیتا، آئل ٹینکر پھٹ چکا ہے، جب تک سیکیورٹی مجھے اجازت نہیں دیتی اس وقت تک میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔
تے سارے پیٹرول تے ریٹ سٹ کے سیکورٹی نے جڑی کلیئرنس دے دیتی کہ ہن تساں بچ سکدے وے اوم لیا کر شہزادے اب آپ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اگر انتظامیہ فوری طور تے ان علاقے کو اپنے حصار گن کے اتنا ریت یا مٹی ساڑے وے آ تو شاید یہ واقعہ نہ تھی وے۔ آدم کہ وہ لوگ لالچی تھے جی، وہ لالچ کے لیے ٹینک اٹھا کر آئے اور بھرنے کے لیے آئے۔ بھائی اون والے اتھا میں ہوا تو شاید میں بھی آکھا کہ واندھے دریا چوہے کو وہ کو میں ہی بھر گھننا، اور پھر ان کو تم ادب سکھاتے ہو جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، افلاس کے مارے ہیں۔ اس کو تہذیب سکھاتے ہو جس کے بچوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ بس روٹی آ جائے، اور کہیں پوچھے آئے نا کہ اماں یہ سامنے کیا چمکتا پہ؟ آکے اے پوتر چاند رہے پیا۔ آکے اماں انہیں شکل روٹی نہ مل دی نہیں؟ آکے ہاں پوتر روٹی نہ مل دی ہے، پر افسوس این گالدہ ہے کہ جی میں چاندر بھی سارے کل دور ہے نا، ان میں روٹی بھی سارے کل دور ہے۔